پارٹی کے باضمیر ایسے ایم پی ایز ہیں جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور انشاءاللہ وہ سینٹ کے الیکشن میں عرفان سلیم کو ہی ووٹ دیں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا, یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو کوشچن ہے وہ لیتے ہیں. جی ہمارے کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کوئی بغاوت کر رہے ہیں, نہیں, ہم عمران خان صاحب کے ویژن کو ہی آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. سینٹ کے جو امیدوار ہیں ان کی فہرست پہ فل فور نظر ثانی کرنی چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ نمبر 1. وفادار, مخلص اور نظریاتی جو ہمارے کارکنان ہیں ان کو آگے لانا چاہیے. جو موقع پرست, جو اے ٹی ایم مشینز, وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے بعد منحرف ہو گئے تھے پارٹی سے, جو کہ پیسے کے زور پہ دوبارہ اس لسٹ میں انہوں نے اپنا نام انٹر کرایا, ان کو فل فور اس لسٹ سے باہر کیا جائے. انشاءاللہ ہمیں ہماری پارٹی سے, ہمارے قائدین سے ہمیں یہ پوری انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے جائز مطالبات مانیں گے. اگر ہمارے ان مطالبات کو سیریس نہ لیا گیا, اس پر عمل نہ کیا گیا, تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے تواسط سے, میڈیا کے تواسط سے میں یہ ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کا ہے. اگر ہم 26 نومبر کو اس اسٹریٹ فائر ہم پر ہو رہے تھے اور ہم ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے تھے پرامن پروٹیسٹ کے لیے, تو ہم اپنی پارٹی میں بھی انصاف لانے کے لیے ریڈ زون سی ایم ہاؤس کے سامنے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر ہم ان لوگوں سے نہیں ڈرے تو یہ تو ہمارے اپنے ہیں, ان سے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. بالفرض یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا, یہ اسی طرح ڈھیٹ بن جاتے ہیں سب, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن والے دن ہم صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے, نہ کسی ایم پی اے کو اندر جانے دیں گے, نہ وہ الیکشن ہونے دیں گے. جی یہ ہمارا کلیئر کٹ میسج ہے, یہ دھمکی نہیں ہے. جی ہم التجا کر رہے ہیں, ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے نظریے کے مطابق اس سینٹ کے امیدواروں کی لسٹ کو دوبارہ سے مرتب کیا جائے. انشاءاللہ امید ہے یہ مطالبات مانے جائیں گے. لیکن 9 مئی کے بعد بھی کچھ ایسے چہرے ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں کہ جو چاہیں گے کہ یہاں پہ ڈویژن ہی رہے. لیکن اگر یہ فیصلہ اسی طرح رہا تو یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ اس اے ٹی ایم کے فیور میں ووٹ دیں گے, انشاءاللہ ان تمام ایم پی ایز کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا, ان کے گھروں کا انشاءاللہ گھیراؤ کیا جائے گا. یہ ہماری نظریات کی جنگ ہے, اس کا آغاز خان صاحب نے کیا اور انشاءاللہ اختتام تک ہم لوگ لے کے جائیں گے. دیکھیں جی, عائشہ بانو میڈم اور ساتھ ہی ساتھ روبینہ ناز میڈم, ان دونوں کے نام شارٹ لسٹ ہوئے تھے. ان شارٹ لسٹ میں سے روبینہ میڈم کا نام آ گیا, عائشہ بانو میڈم کا نام نہیں ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم اس پوری لسٹ, وہ لسٹ جو کہ خان صاحب نے منظور کی تھی, ہم اس کے لیے بالکل اپنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ لسٹ واپس ریوائیو کی جائے. دیکھیں یہ بتائیے گا, جو آپ کے قائدین ہیں ان کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, صوبائی ہماری جو کابینہ ہے انہوں نے باقاعدہ 15 تاریخ کو انہوں نے اپنی سفارشات پولیٹیکل کمیٹی کو بھجوا دی گئی تھی, اور پولیٹیکل کمیٹی کو یہ چیز باور کرائی گئی تھی کہ یہ لسٹ خان صاحب تک پہنچائی جائے گی. لیکن ہمارے باوثوق ذرائع کے مطابق وہ لسٹ خان صاحب تک پہنچی نہیں ہے. جی تو جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم انہی لوگوں کے, انہی چہروں کے خلاف بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے پارٹی کو بھی دھوکہ دیا, پولیٹیکل کمیٹی کو بھی دھوکہ دیا, اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جی یہ بتائیے گا, ابھی اگر عرفان سلیم بیٹھ جاتا ہے تو پھر آپ کو اسے جواب رکھوں. دیکھیں جی, السلام علیکم. احتشام ملک سابقہ سٹی پریزیڈنٹ. میں تو سب سے پہلے اپنے ساتھ یہ ہمارے جو سب موجودہ چیئرمینز ہیں, ہمارے تحصیل سے دور ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ورکرز کی جدوجہد جو ہے نا اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عرفان سلیم اگر بیٹھ گئے, میں دیکھیں آپ کو یہ بات کلیئر کٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان سلیم ابھی الیکشن میں, یہ سینٹ الیکشن سے دستبردار نہیں ہوگا. ابھی ہم سب ورکرز یہ چاہتے ہیں, ہماری سی ایم صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا ہارس ٹریڈنگ کو روکنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم بلا مقابلہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں. میں اس پریس کانفرنس کے تھرو یہ بات آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے نمبرز ہیں صوبائی اسمبلی میں, ان کے بہاف پر جو ہے نا ہم 5 جنرل سیٹیں اور 2 ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں یا 2 فیمیلز کی سیٹیں ہم آرام سے نکال سکتے ہیں. اور اگر ہم کسی ایک اور پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے
تو ہم یہ سات جو سیٹیں ہیں نا ان کو ہم 8 تک لے جا سکتے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں پڑ رہی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم بلا مقابلہ الیکشن میں جا رہے ہیں. عرفان سلیم نہیں بیٹھے گا, ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ابھی ہو جائے, ہمیں ان ایم پی ایز کا پتہ چل جائے پوری کے پی کے میں کہ جو کہ عمران خان کے نظریے پہ, جو کہ عمران خان کے ووٹ پر آئے ہوئے ہیں, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے, بے شک ہم ایک سیٹ جیت جائیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایم پی ایز جو عمران خان کے نظریے کو بیچتے, ہمیں وہ ایم پی ایز معلوم ہو جائیں اور پھر ہم ان کا کڑا احتساب کر سکیں. پارٹی کے اندر کوئی نظریہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ عمران خان کو اندر رکھا جا رہا ہے اور گورنمنٹ جو ہے انہی انتقام والوں کے ساتھ ڈیل کر کے سینٹ کی نشست سے بلا مقابلہ لا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا, جس سے میرا نام اختر علی ہے, سابقہ ڈسٹرکٹ ممبر پشاور سے ہوں. یہ جو آپ کہتے ہیں جس طرح بھائی نے کہا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے, یعنی اس نے الیکشن سے پہلے, ووٹ سے پہلے ہارس ٹریڈنگ کی. جو عوام کے نمائندہ ہے اس سے عوام کا وہ اختیار یہ چھیننا چاہتے ہیں. اس لیے ہم عرفان سلیم کے ساتھ کھڑے ہیں. عرفان سلیم کا مطلب ہے ایک نظریہ. جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ عرفان سلیم اگر بیٹھ گیا تو شاید بیٹھ بھی جائے, جس طرح شیریں مزاری بیٹھ گئی تھی. اس کو تو طریقے آتے ہیں, عرفان سلیم کو بھی بیٹھا دیں گے. مگر عرفان سلیم کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جس طرح پیپل پارٹی نے طلال محمود کو پیسوں کے زور پر لائے, دلاور کو لائے, اس طرح مرزا فریدی کو لائے. ہم اس کے خلاف ہے کہ اس اور ہمارے میں فرق ختم ہو گیا ہے. عرفان سلیم کا مطلب ہے تحریک انصاف, عمران خان کا منشور. اگر عمران خان کے منشور کے خلاف کوئی بھی جائے گا تو عوام, تحریک انصاف کے ووٹر, عمران خان کے سپورٹر اس کے خلاف ہوں گے. یہ لازمی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم چپ جائیں اور عمران خان کا نظریہ ہمارے سامنے تباہ ہو جائے. نہ, عمران خان کیوں جیل میں ہے؟ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ وہ 9 مئی کا مذمت نہیں کرتا. آج اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے, اس کے ووٹ سے اس کو سینیٹر بنایا جاتا ہے, جس نے 9 مئی کا مذمت برملا کی ہے, مرزا فریدی نے. آپ جانتے ہیں, آپ نے پشاور میں کہیں ان کو دیکھا ہو, آپ نے کوئی جلسے میں اس کو دیکھا ہو, آپ نے کوئی پروٹیسٹ میں دیکھا ہو, تو آپ بتائیے ہم مرزا فریدی کے لیے کڑے ہو جائیں گے. مگر اس نے تو 9 مئی کی مذمت کی ہے. عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ 9 مئی کی وہ مذمت نہیں کرتا. یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, جو عمران خان کے ساتھ, اس کی بہنوں کے ساتھ, اس کے رشتہ داروں کے ساتھ, اس کے ووٹروں کے ساتھ جو یہ غداری کرتے ہیں, نئے الیکشن 21 کو تو ختم ہو جائیں گے, مگر ہماری تحریک 21 سے شروع ہوگی. اور جس نے بھی غداری کی, وہ اگر ایم پی اے ہے, اگر کوئی عہدیدار ہے اور عرفان سلیم کے ساتھ غداری کی, تو انشاءاللہ یہ تحریک ایک دوسرا رخ اختیار کرے گی. رحمان جلال صاحب, آپ سے کتنے ایم پی ایز ابھی تک آپ کے ساتھ لائن میں رابطے کیے, کتنے ایم پی ایز؟ دیکھیں جی 13 سے کتنے ایم پی ایز ہے کہ آپ ایک ایسا گروپ ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت نہ عاطف خان, شاہرام خان اور اسد کیسر گروپ آپ کے ساتھ اس اسٹیج پہ موجود ہے, نہ کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کا گروپ آپ کے ساتھ موجود ہے. اس سے اندازہ نہیں ہو رکھا ہے. یہ آپ جو کہہ رہے کہ ہم غداروں کو پہچانیں گے, مرزا افریدی کے خلاف آپ لوگ نکل آئے, کہہ رہے کہ مرزا افریدی ہمیں قبول نہیں, لیکن آپ کے ایک صوبائی وزیر نے اس کو دستخط کیے, وہ اس کا تجویز کنندہ ہے. شیر علی آپ کا ایم پی اے ہے جو مسند نشین بھی ہے صوبائی اسمبلی کے اندر, وہ مرزا افریدی کا بھی تجویز کنندہ ہے اور آپ کے عرفان سلیم کا بھی تجویز کنندہ ہے. آپ کے اندر, پارٹی کے اندر اتنے زیادہ خلفشار ہے, تو آپ دوسری جانب آپ میڈیا کے اوپر جب آپ کے خلاف بات چلتی ہے, آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے, تو آپ اس میڈیا کے اوپر, پوری چینل کے اوپر آپ نے کل بائیکاٹ کی ہے, پیروائی کی. آپ انفرادی شخصیت کو اٹھائے اور اس میں میڈیا کو ہائی لائٹ کر لے کہ یہ بندہ ہے. جب آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں, جب آپ کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر آپ میڈیا کے خلاف ہوتے ہیں. یہ 3 سوالات سے آپ کی خود کہاں ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ تیمور جھگڑا, کامران بنگش, میں اس کا وہ موجود ہوں, میں خود. اچھا جی سنیں جی, آپ کو اگر کمیٹی میٹنگ میں دیکھیں جی, گروپ
ग्रुपिंग की जो बात आपने की है ना, बिल्कुल ग्रुपिंग हर उस जगह पर होती है जहाँ पर अपनी राय देने की इजाज़त होती है। थोड़ी डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं उनके जरा खामोशी इख्तियार थोड़ा करें, जो जिसे सवाल किया वो जवाब दे देना। देखें जी, यहाँ पर तैमूर झगड़ा साहब के हलके के जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं हलके के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रुपिंग की आपने बात की है, ग्रुपिंग कोई इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं होता है क्योंकि जहाँ पर आपको बात करने की इजाज़त होती है तो वहाँ पे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ज़रूर जाता है कि ये ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग नहीं, ग्रुप एक ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो है इमरान खान साहब का ग्रुप, और उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सब इस झंडे के नीचे है। लेकिन मैं आपको आप ही के सवाल में एक जवाब दे दूँ, जिस शख्सियत के हवाले से हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं कि जी जो शख्स अडियाला जेल से कागज़ लेकर बाहर आ रहा था, तो जिस तैमूर झगड़ा साहब की आपने बात की है, इसी तैमूर झगड़ा साहब के हवाले से न्यूज़ थी कि जी उनको सूबाई काबीना में शामिल किया जाए। उनको मिलने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन ये बैरिस्टर साहब को मिलने की हर वक्त इजाज़त है। चाहे मुलाकात का दिन हो या ना हो, वो साहब जा सकते हैं। आप लोग बैरिस्टर के खिलाफ मुकुल के सामने आ गए, पहले भी आप लोगों ने एहतजाज किया था असेंबली के सामने जी, जो कि मरदान में एक सामने हुआ था जी। ये उसी के बदले आप लोग इरफान सलीम को सीट से हटाया। अभी जो आप बैरिस्टर साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं या हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो क्या आगे जो आप इरफान सलीम के लिए मुश्किलात नहीं होगी? दूसरी बड़ी बात, आपके साथ ग्रुप में लिस्ट में वकास और अब्दुल का नाम भी शामिल है और निशान में भी शामिल है। आप उन लोगों की बात नहीं कर रहे सिर्फ। देखें जी, हम अच्छा यहाँ पर चूँकि हम ज़िला पेशावर के कारकुनान इकट्ठे हुए हैं, हमारा मानना ये है कि पेशावर सिर्फ ये हमारे कोई ग्रुप की बात नहीं। ठीक है, इरफान सलीम हमारा एक कोलीग है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, लेकिन जो ज़्यादती पेशावर के साथ हो रही है उसके लिए हमने आवाज़ उठाई है। खैबर एजेंसी, ठीक है, KP के हम लोग कोई मतलब इलाकाई सतह पे हम जंग नहीं लड़ रहे, लेकिन खैबर एजेंसी से 2 उम्मीदवार यहाँ पर आ गए हैं। हमारा मानना यही है कि पेशावर से इरफान सलीम साहब का नाम था और हम पेशावर का हक भी लेना चाह रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे जो चेहरे नज़र आ रहे हैं ये ज़िला पेशावर के ही कारकुनान हैं। दूसरी आपने बात की कि जी कोई उनको सज़ा मिल रही है, तो पाकिस्तान में सच बोलने की सज़ा हमारे कायद को भी मिल रही है जिनको 2 सालों से जेल में रखा हुआ है। तो अभी हमारी पार्टी में भी कुछ ना कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि सच बोलने की सज़ा अपने साथियों को भी दे रहे हैं। एक जलाल साहब, ये कितने 13 से 15। अच्छा, एक सेकंड, इनके सवाल का जवाब दे दूँ। हमारे पास 13 से 15 MPAs हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। हमें उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से यकीन दहानी करा दी हुई है कि वो इरफान सलीम साहब को इंशाल्लाह इस सेनेट के इलेक्शन में वोट देंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद कि PTI उन लोगों के साथ बैठी है जो इमरान खान को सजा दे रहे हैं। आपने इरफान सलीम के लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन आप एक तरफ इमरान खान के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे कि उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट उनके साथ बैठ गई। आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन अभी तक किसी किस्म का अलायंस नहीं हुआ है। अलबत्ता बिला मुकाबला इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल उनकी सिटिंग हुई है हुकूमती लेवल पे, लेकिन किसी पार्टी के साथ सर अभी तक कोई हमारा ऐसा कोई एफिलिएशन नहीं। जी पार्लिमानी कोड हमेशा सूबाई सदर की उस पे होता है। यहाँ पे हम चुने अकबर की कमजोरी है या वो फिर को घर बैठना चाहिए। लेकिन जी मेरे ये कोलीग जो है ना रहमान जलाल साहब ने पहले भी इस बात का जिक्र किया है। हमारे जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं अली असगर ने 15 जुलाई को एक लेटर निकाला है जिसमें नाम थे मुराद सईद, इरफान सलीम दूसरे नंबर पर थे, फैसल जावेद, खुरम जीशान, अजहर मशवानी, टेक्नोक्रेट सेक्रेटरी नूरुल हक कादरी और आजम खान स्वाति। उसमें ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन की थी कि ये लिस्ट जो है ना सूबाई तंजीम के साथ डिस्कस होने के बाद जो है इमरान खान को प्रेजेंट की जाए। हम नहीं समझ, हमें ये अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आया ऐसी कौन सी मखलूक है कि जो इमरान खान के पास गए हैं, वो जो लिस्ट है ना बाहर आई है वो बिल्कुल इसके बिल्कुल बरक्स लिस्ट थी। दूसरी बात ये कि आया हम अपने ये गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आया बैरिस्टर सैफ ये श्योरिटी हमें मिली हुई है कि बैरिस्टर सैफ ने ये लिस्ट जो है इमरान खान को अंदर दिखाई है कि नहीं दिखाई। इरफान सलीम जो है ना पेशावर से,
وہ عمران خان کا نامزد کردہ سینیٹر ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا عرفان سلیم پہ کمپرومائز کرے. آج جو شکوک و شبہات ہیں وہ صرف اسی بات پر ہیں کہ جو لسٹ ہماری صوبائی کیبنٹ نے ایشو کی تھی, آیا وہ عمران خان تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اور جو لسٹ باہر آئی ہے جس میں ATM مشین کے نام تھے, وہ لسٹ کس کی وجہ سے اپروو ہوئی, جس میں ہماری صوبائی کیبنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہاں ضلع پشاور سے جو ہے کیا وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں نہیں؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو ایک فگر بتا دی ہے, 13 سے 15 MPs ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ وہ نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. الیکشن آئے گا, آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. جس ٹائم ہم یہ الیکشن, یہ سیٹ ہم جیت جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے یہاں پر پھر آئیں گے. دونوں جو ہے تحریک انصاف کے ایک صوبائی وزیر ہے اور دوسرے بھی 2-3 لوگ ہیں ان کے پاس, تو اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ان لوگوں نے ان کے لیے دستخط کیے. ٹھیک ہے, ایک دوسرا یہ آپ نے برسٹر سے کو مشکوک کہا کہ ایک مشکوک شخص جو ہے ادھر جاتا اور یہ تو خان صاحب نے ان کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کا عمران خان کے فیصلے کے ساتھ اختلاف ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کی کوئی 100% گارنٹی نہیں لے سکتا کہ بیرسٹر صاحب کو خان صاحب نے لگایا, کیونکہ نہ آپ ملنے گئے ہیں نہ میں ملنے گیا ہوں. جو حضرات ملنے جاتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں, یہی ایک ٹولہ ہے. میں آپ کی اس دوسری بات کا جواب دے دوں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کے جو پروپوزر ہیں وہ بھی PTI سے, تو مرزا صاحب کا نام اس لسٹ میں بھی تھا کہ جو عرفان سلیم پہلے جس لسٹ میں تھے. ہمیں ایشو صرف مرزا صاحب کے نام سے نہیں ہے, یہ کلیئر کٹ ہم کہہ دیں. ہمارا جو مین جو یہاں پر ہم پروٹیسٹ اپنا کر رہے ہیں وہ یہ کہ عرفان سلیم کو اس لسٹ سے باہر کیوں کیا گیا. مرزا صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے, لیکن ہماری نظر میں ان سے زیادہ حق عرفان سلیم کا بنتا ہے. دیکھیں